اور یہ جو عقاب ہے کئی کلومیٹر سے نا ایک کیڑا بھی زمین کے اوپر دیکھ لیتا ہے سر، اور وہ شکار کرتا ہے، اللہ نے اس کو سکھا دیا۔ پھر اگر مچھلیوں کی طرف جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا ایک یعنی گوشت کے ایک لوتھڑے کے اندر اللہ نے کیا ان کے اندر پوری چیزیں فٹ کر دی ہوئی ہیں۔ سمندر کے اندر کوئی مطلب انڈیکیٹرز تو نہیں لگے ہوئے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، ان کے دماغ میں کمپاس لگی ہوئی ہے۔ یہ سائمن مچھلیاں کہاں سے چلتی ہیں، کہاں تک واپس پہنچتی ہیں، کدھر کدھر سمندر میں ٹریول کرتی ہیں، اپوزٹلی پھر پہنچ بھی جاتی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے سر، یہ آپ نیشنل جغرافک دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزقا للعباد، یہ جو کھجوروں کا ذکر کیا یہ کھانے کے لیے رزق ہے، میرے بندوں کی روزی۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، تمہیں بھی اسی طریقے سے ہم نکال لیں گے۔ وہ جو سوال ہوا تھا نا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو دور کی بات ہے، ہم زندہ ہوں گے۔ اللہ نے یہ سارے دلائل ذکر کر کے کہا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اور جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے نا، اور مردہ زمین سے وہ پانی کے ذریعے نباتات کو اگا رہا ہے، تمہیں بھی زمین سے اگا لے گا اسی طریقے سے۔ یہ ٹینشن نہ لو یہ اللہ کیسے کرے گا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مشکل کام آلریڈی کر رہا ہے، اور جو تم دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہیں نا سر، ہم نہیں دیکھتے ہیں جناب بارشوں کی وجہ سے زمین کے اندر سے نباتات اگتی ہے، دیکھ رہے ہیں نا، اور نہ بھی دیکھ رہے ہو یہ ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔ آج اناج اگنا بند ہو جائے تو سارے مرے پڑے ہوں گے۔ تو یہ عملی تواتر ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ ہمارا رزق للعباد، یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اگا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی قیامت مضمر ہے سر۔ وہ بیمار لوگ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اینے چاول کھا دے سن بس طبیعت خراب ہو گئی۔ اب چاول تو منع تھے، تو جو سیانے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب گولی بھی تو اینی جی ہوتی ہے نا، اتنی سی گولی بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور زہر کی اتنی سی گولی بندے کو مار دیتی ہے، تو اتنے چاول تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا۔ یعنی رزق ہے چاول، لیکن اگر وہ بھی ہمارے جسم رسپانس نہ کرے اس کو تو ہمارے لیے بیماری بن جاتا ہے۔ تو یہ زمین میں جتنی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں اگر یہ کمپیٹیبل نہ ہو، اس کے لیے کمپیٹیبلٹی کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ، تو سر یہ تو ایک قطرہ ٹپکاتے ہی، یہ آم جو آپ چوس رہے ہیں، آم کی ایک ڈراپ زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر سکتا ہے اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو۔ ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی ہے۔ تو رزق للعباد میں قیامت مضمر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہیں، بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دی ہیں کہ یہ کھائیں گے ان کے جسم ہضم کریں گے۔ دیکھیں نا انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب، سبزیاں بھی کھاتا ہے، کس طریقے سے ہضم ہوتی ہیں۔ اگر یہ ہضم نہ ہو زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے۔ آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے، وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں، کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے۔ اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا، یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا، وہ کہے گی یار میں نہیں کھاندی، غیبت ہی نہ ہو جائے، مردہ بھائی کا گوشت۔ وہ دے سامنے جناب مچھلی لے آگے رکھ دو، تسی موٹا گوشت لے آگے رکھ دو، کھائے گی بکری؟ تو دیکھ لیں کمپیٹیبل۔ اور پھر جو اللہ نے دودھ بنا دی ہے، اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ گوشت اور گوبر کے اندر سے، خون اور گوبر کے اندر سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ سر دودھ کی تو آپ کو امپورٹنس کا نہیں پتا، اس وقت جتنی انسانیت زندہ ہے دودھ کے اوپر ہے۔ دودھ ختم ہو جائے نا تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ روٹی کھا رہے ہیں نا، بچپن تو سب نے دودھ پیا ہوا ہے۔ انسانیت جو بڑی ہوئی ہے وہ کس کے اوپر ہوئی ہے؟ دودھ کے اوپر۔ اگر دودھ نہ ہو، یا دودھ بھینسیں دینا یا گائے بند کر دے، تو سر انسانیت نے کہاں سے بڑا ہونا ہے؟ یہ آپ خشک بھی پیکٹوں کا دودھ بھی جو ہے وہ اسی سے بنایا جاتا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، مشرکین عرب سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نوح نے، وہ اصحاب الرس، اور اہل رس نے، کنویں والوں نے، وثمود، اور قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو، وعاد، اور عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، وفرعون، اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، واخوان لوط، اور لوط کے
جو بھائی تھے یعنی مراد ان کی قوم کے لوگ، انہوں نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ اصحاب الایکہ اور ایکہ کے لوگوں نے، وہ قوم تبع اور تبع کی قوم نے، کل کذب الرسل، ان تمام قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، فحق وعید، پس ان پر بھی ہماری وعید ثابت ہوئی، ان پر عذاب آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو کہہ رہا ہے اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا، ہم تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، پہلی دفعہ کو کام کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ اصل میں یہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں۔ شک میں کیوں پڑے ہیں سر؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، ورنہ کائنات کے اندر تو کتنے، میں نے فزیکل فینومینا آف نیچرز کا ذکر کیا ہے، وہ کافی ہے انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے۔ اور میں ایک اکثر جملہ بولا کرتا ہوں، گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ایکسپلینیشن گاڈ ہے۔ سائنس ہمیں زیادہ سے زیادہ کہاں تک لے جائے گی؟ سائنس صرف ڈسکوری کرتی ہے سر۔ پہلے اگر انڈے کی وہ انہوں نے ڈسکوری کی کہ انڈے کے اندر چوزا بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ طے ہو گیا کہ اس میں کیمیکل ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی کریں، آپ ڈسکوری سے ایک ایک سٹیپ اور طے کرتے جائیں گے، لیکن کریں گے ڈسکوری، انڈا کو بنا نہیں سکے گا، چوزا کو بنا نہیں سکے گا۔ اسی لیے بایولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس۔ مرغی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلنا ہے سر، انڈا کو بنا نہیں سکتا۔ اب وہ انڈا آپ چاہے چوزے کے نیچے رکھ دیں، چاہے آپ اس کو کسی مشین کے اندر رکھ دیں، یعنی وہ چوزا نکلنا ہے اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھنے سے یا مشین میں، لیکن وہ مرغی نہیں انڈا دینا ہے، بنا نہیں سکتے۔ لیونگ تھنگس جو ہیں وہ نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی، لیونگ تھنگس سے ہی بنے گی۔ تو یہ سائنس زیادہ زیادہ ڈسکوریز کرتی ہے۔ الٹیمیٹلی جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ، کیسے ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ ہم سے صرف آپ یہ پوچھیں کہ وٹ اور وائی، کیا ہوا؟ زلزلہ آیا، کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے۔ کیسے ہو گیا؟ کس نے ڈیسیژن کر دیا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ اسی کے پیچھے تو خدا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کیا کام ہونا ہے۔ تو جتنے بھی کائنات کے اندر عوامل ہیں ان کے پیچھے ایک ڈیوائن سورس ہے، آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ دیں، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیں، آپ بھگوان کہہ دیں، آپ خدا کہہ لیں، آپ گاڈ کہہ لیں، آپ اللہ کہہ لیں۔